اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو پارٹ 2 میں ایک دلچسپ واقعہ سناؤں گا۔ حضرت حاج خضر علیہ السلام ایک غریب آدمی اور سلطان محمود غزنوی نے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ جو آدمی مجھے حضرت حاج خضر علیہ السلام سے میری ملاقات کروائے گا تو اس کو میں بہت سارا انعام کرام دوں گا، اسے اور اس کے ساتھ محبت اور تعاون کروں گا۔ تو اس نے اپنا دربار لگایا کہ تمام وزیروں کو اکٹھا کیا، نوکروں کو انہوں نے اکٹھا کیا، اور ساتھ جتنے آدمی بھی آ سکتے تھے وہ اس کے دربار میں تشریف لائے۔ تو انہوں نے حضرت سلطان محمود غزنوی نے تمام جو مجلس تھی، جم گھٹا تھا، اس میں اس نے اعلان کیا کہ جو آدمی مجھے حضرت حاج خضر علیہ السلام سے بات کرائے گا تو اس کو میں بہت زیادہ انعام وغیرہ دوں گا اور اس کی خاطر تواضع کروں گا۔ تو سب نے کہا بھائی ہم تو بات نہیں کروا سکتے۔ تو ایک آدمی بہت ہی غریب تھا، وہ بھی اتنی مشہوری اس نے سنی تو وہ بھی اس کے دربار میں آیا۔ تو آ کر اس نے کہا کہ سر میں آپ کی بات کروا دیتا ہوں۔ تو حضرت سلطان محمود غزنوی نے کہا بھائی کراؤ میری بات۔ تو اس نے کہا بھائی ایسے بات میں نہیں کرا سکتا، وہ مجھے 6 ماہ لگیں گے، میں دریا پہ جاؤں گا، وہاں میں چلا کاٹوں گا، اور اس کے بعد پھر وہ چلا مکمل ہوگا، پھر میں آپ کی بات کرواؤں گا۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ جائیں چلا کاٹے۔ اس نے کہا مجھے 6 ماہ کا راشن دیں، تو تاکہ میں نے تو چلا کاٹنا دریا پر بیٹھ کر، تو میرے گھر والے جو بھوکے مریں گے۔ تو بادشاہ نے اناؤنسمنٹ کی، اس نے کہا تمام وزیروں سے کہا، سینئر جو وزیر تھا وہ ایاز تھا، تو اس نے کہا بھی ایاز ان کو دو، جو جو چیز مانگتا ہے۔ انہوں نے 6 ماہ کا راشن دیا اور وہ چلا گیا۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے ناظرین سے، میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے اسے لائک بھی کرنا، شیئر بھی کرنا، سبسکرائب بھی کرنا، اور دوستوں سے بھی ضرور کہنا کہ وہ سبسکرائب کریں، مہربانی، شکریہ۔ تو وہ آدمی چلا گیا جو غریب تھا۔ بیسیکلی اس نے اپنی بیوی کو کہا ہم اتنے غریب ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ملتا، کیا بات ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے کہ میں حضرت حاج خضر علیہ السلام کی اس سے بات کروا سکتا ہوں، یہ میں نہیں کر سکتا۔ میں نے اس لیے حامی بھری ہے۔ اس غریب آدمی نے اپنی بیوی کو کہا بھی 6 ماہ خوب کھائیں گے، اچھی طرح کھائیں گے، ہم نے ساری زندگی جو مختصر ہماری زندگی گزری ہے وہ غربت میں گزری ہے، فاقوں میں گزری ہے، اس کے بعد دیکھی جائے گی، اگر اس نے سر قلم کیا تو کر دے، 6 ماہ تو خوب سیر ہو کر کھائیں گے۔ جب 6 ماہ مکمل ہوئے تو اس نے دربار لگایا اور اس آدمی کو بلایا بھی میری آپ حضرت حاج خضر علیہ السلام سے بات کروائیں۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، وہ جو میرا چلا ہے جو میں کاٹ رہا تھا وہ ابھی نامکمل ہے، وہ کچا ہے، اس لیے مجھے 6 ماہ اور لگیں گے، تو پھر وہ حضرت حاج خضر علیہ السلام سے بات ہوگی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھئی اس کو 6 ماہ کا اور راشن دو۔ اس نے 6 ماہ کا راشن لیا، اپنی بیوی کو دیا، اور پھر وہ گھر چلا گیا۔ وہ ایک ڈرامہ کر رہا تھا، تو اس نے بیوی کو کہا، اس کی بیوی نے کہا بھائی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ آپ کا سر کاٹ دے گا، ہمارا کاٹ دے گا۔ تو اس آدمی نے کہا بھائی کاٹتا ہے تو کاٹ دے، 6 ماہ پہلے ہم نے خوب عیاشی کی ہے اور 6 ماہ ہم بعد میں کرتے ہیں، اس کے بعد وہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس کی حضرت حاج خضر علیہ السلام سے بات کراؤں۔ اگر اس نے چھوڑ دیا تو ٹھیک ہے، ہم سچ بولیں گے، اگر اس نے مار دیا تو مار دے، بھئی 1 سال تو عیش کریں، ہم نے سابقہ جو زندگی ہے وہ غربت میں گزاری ہے۔ جب سال مکمل ہوا تو اس نے پھر دربار لگایا
اور وزیروں کو کہا جاؤ اس آدمی کو لے آؤ۔ وہ اس آدمی کو لے آئے دربار میں۔ جب وہ حاضر ہوا اس نے کہا ہاں بھائی میری بات کرواؤ، آپ کو 2 دفعہ میں نے ٹائم دیا ہے 6 ماہ کا، آپ کا چلا مکمل ہو گیا ہے؟ اس نے کہا سر میرا چلا نہیں تھا، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، میں غریب تھا تو اس لیے میں بھوکا پیاسا تھا، تو میں نے کہا میرے بچے بھی سیر ہو کر کھا لیں گے، میں بھی سیر ہو کر کھا لوں گا، اس کے بعد ہم نے تو مر جانا ہے، تو آپ کا اگر دل کرتا ہے تو ہمیں چھوڑ دیں، اگر آپ نے مجھے مارنا ہے تو آپ کو اجازت ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی کو بہت غصہ آیا، تو اس نے اپنے ایک وزیر کو کہا جو ایاز سے پہلے وزیر تھے، ان وزیروں میں سے اس نے ایک وزیر کو کہا بھی اس کا علاج بتاؤ، آپ بتائیں ہم اس کا علاج کیا کریں؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت اس کا علاج تو یہ ہے کہ اس کے اوپر دہی پھینک دی جائے، دودھ پھینک دیا جائے اور اس کے اوپر کتے چھوڑ دیے جائیں۔ تو وہ جو بہت بڑی مجلس تھی، جب اس نے اعلان کیا تھا کہ آج میری حضرت خاص خضر علیہ السلام سے ایک آدمی بات کرائے گا، تو بہت دور دور تک لوگ دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ تو ایک بزرگ بھی ان میں آ کر بیٹھ گیا، تو وہ بزرگ اٹھا تو اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ جو آپ کا وزیر ہے یہ درست فرما رہا ہے کہ اس کے اوپر دہی پھینک دو اور اس کے بعد اس کے اوپر کتے چھوڑ دو۔ اس کا یہی حال ہے کہ اس نے وقت کے ایک بادشاہ کے ساتھ مزاح کیا ہے۔ اس نے اگر کوئی چیز لینی تھی تو ویسے لے لیتا، لیکن اس نے مذاق نہیں کرنا تھا، تو اس کا یہ علاج ہے۔ اس بادشاہ نے دوسرے وزیر کو کھڑا کیا، یار آپ بتائیں اس کا علاج کیا کریں؟ تو دوسرے وزیر نے کہا بادشاہ سلامت اس کا علاج میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں، آپ چھری کے ساتھ اس کی جو چمڑی ہے وہ ساری اتار دی جائے تاکہ اس کو سمجھ آ جائے کہ میں نے ایک وقت کے بادشاہ کے ساتھ میں نے کیا سلوک کیا ہے، اس کا یہی علاج ہے اور علاج نہیں ہے۔ تو وہی بزرگ جو پہلے کھڑا ہوا تھا، وہی بزرگ کھڑا ہوا، اس کو کسی نے بھی نہیں کہا تھا بھی آپ بتائیں یہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ تیزی سے بزرگ کھڑا ہو جاتا، اس کے اوپر چادر تھی، وہ چادر اتارتا اور کھڑا جاتا، کہتا بادشاہ سلامت یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے، بالکل صحیح کہہ رہا ہے، پہلے سے بھی اس کی بات ٹھیک اور درست ہے۔ تو اور اتنی بات کہنے کے بعد وہ بزرگ بیٹھ گیا، تو اس نے سب سے آخر میں ایاز کو کھڑا کیا، اس نے کہا ایاز مجھے آپ پہ یقین ہے، میں نے 2 وزیروں سے پوچھا ہے، آپ بتائیں کہ اس کا علاج میں کیا کروں؟ تو ایاز نے کہا بادشاہ سلامت وہ غریب تھا تو اس نے سچ بولا ہے کہ میں نے بھی 1 سال آپ سے میں نے راشن لیا ہے، کھانا پینا لیا ہے، تو ہم نے خوب کھایا ہے، ہم نے ساری زندگی غربت میں گزاری، میرے آباء و اجداد نے بھی گزاری، میں ایک عیالی کا بیٹا ہوں، تو آپ کا اگر دل کرتا ہے تو چھوڑ دیں، اگر دل کرتا ہے تو مار دیں، میں آپ سے راضی ہوں، مجھے آپ پہ کوئی گلہ نہیں ہے، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں حضرت خواجہ خضر علیہ السلام سے آپ کی بات کرواؤں، تو لہٰذا اگر آپ مجھ سے ایاز سے پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اس آدمی کو معاف کر دو، معاف کرنے میں اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو جب ایاز نے یہ کہا، ایاز تو بیٹھ گیا، وہی بزرگ جو پہلے 2 دفعہ کھڑا ہوا تھا اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ آپ کا جو وزیر ہے یہ بھی ٹھیک کہتا ہے، یہ وزیر بھی ٹھیک کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو، اور وہ بزرگ بیٹھ گیا۔ تو بادشاہ نے اس بزرگ کو کہا بزرگ اللہ کے نیک آدمی آپ دوبارہ کھڑے ہوں، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا بھی میں نے آپ سے تو پوچھا ہی نہیں، آپ نے پہلے کو بھی کہا ٹھیک ہے، دوسرے کو بھی کہا ٹھیک ہے، تیسرے کو بھی کہا ٹھیک ہے، تو اس کا پھر کیا میں فیصلہ کروں؟ کسی کو غلط آپ نے کہا ہی نہیں، ان تینوں عمل تو میں کر نہیں سکتا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت اصل میں بات یہ ہے جو پہلا آدمی تھا جس نے کہا تھا اس کے اوپر آپ دہی پھینک کر اس کے اوپر کتے پھینک دیے جائیں، وہ جو وزیر ہے
وہ اپنی جگہ پہ درست تھا، لیکن بات یہ اس کی نسل میں کتے اس کی نسل میں انہوں نے کتوں کا ہی کاروبار کیا تھا، وہ کتوں کو ہی پسند کرتے تھے، اس لیے اس نے آپ کو کتوں کا ہی مشورہ دیا، اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ بادشاہ سلامت جو دوسرا آدمی ہے وہ کسائی ہے، آپ کو نہیں پتا ہے کہ ان کی قوم کیا ہے، وہ کسائی ہے، تو اس کو اپنی قوم کے ہی خواب آ رہے تھے، اس نے کہا اس کو ذبح کر دیا جائے، اس کی جو چمڑی ہے وہ اتار دی جائے، تو اس لیے میں نے کہا بھی وہ بھی ٹھیک ہے، جو اس کی سوچ تھی اس کے مطابق میں نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو بادشاہ سلامت یہ جو تیسرا آدمی ہے ایاز، یہ بیسیکلی سید ہے۔ جو سید ہوتا ہے وہ رحم دل ہوتے ہیں اور وہ معاف کر دینے والے ہوتے ہیں، تو اس لیے سید نے کہا ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے تو اس میں اللہ راضی ہوگا۔ اس وقت وہ آدمی بیٹھ گیا جو وہ بزرگ تھا، اس نے تینوں یہ مسائلیں حل کر کے بادشاہ کو سنائی، سلطان محمود غزنوی کو، اور بیٹھ گیا۔ تو اس وقت جو ایاز تھا وہ جتنے سالوں سے یا جتنے مہینوں سے وہ سلطان محمود غزنوی کے پاس نوکری کر رہا تھا، نوکر تھا سلطان محمود غزنوی کا، تو وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا بادشاہ سلامت اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا ایاز آپ سید ہیں، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے اتنے سال آپ نے میرے ساتھ نوکری کی ہے، میں نے تو اپنے آپ پہ ظلم کیا، میں نے آپ سے وہ کام لے لیے ہیں جو مجھے نہیں لینے چاہیے تھے، آپ تو سید ہیں، میں نے تو آپ کا احترام کرنا تھا، آپ نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے سلطان محمود غزنوی کے ساتھ۔ تو اس وقت ایاز نے کہا بادشاہ سلامت میں آپ کا ایک نوکر تھا، میرے بھی حالات ٹھیک نہیں تھے، تو میں کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا، جب انسان نوکری میں ہو تو اس وقت قوم نہیں بتانی چاہیے، تو میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا میں سید ہوں، تو میں آپ کے پاس اپنی نوکری کرتا تھا اور میرے حالات بہتر ہوئے آپ کے مجھے سلیکٹ کرنے کی وجہ سے، تو میں تابع دار ہوں آپ کا، ٹھیک ہے میں سید ہوں، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن مجھے یہ افسوس ہے اس بزرگ کے اوپر کہ اس نے میرا راز فاش کیا ہے، اس نے اچھا نہیں کیا، کیونکہ آج کے بعد میں آپ کے ہاں نوکری نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے سب کو بتا دیا ہے، آپ کو بھی بتا دیا ہے کہ ایاز سید ہے، تو مجھے بہت افسوس ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا اس نے میرا راز فاش کیا ہے، تو آج ایاز سید ایاز اس کا راز فاش کر رہا ہے، اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تو میں اس کا بھی پردہ اٹھا دوں گا۔ تو سلطان محمود غزنوی نے کہا ایاز بتاؤ کیا اس کا راز ہے؟ اسا کیا حضور والا آپ وقت کے بادشاہ ہیں، یہی تو حضرت خواجہ خضر علیہ السلام ہیں جنہوں نے میرا راز فاش کیا ہے، تو میں نے ان کا راز فاش کر دیا ہے، یہی حضرت خواجہ خضر علیہ السلام ہے۔ اس وقت وہ بزرگ غائب ہو گئے، تو بادشاہ نے کہا ایاز آپ نے درست فرمایا کہ آپ اس آدمی کو معاف کر دیں جس نے 1 سال آپ سے راشن لیا، کھایا پیا، واقعی وہ غریب تھا، آپ نے اچھا مشورہ دیا، جو سید ہوتا ہے وہ ہمیشہ رحم دل ہوتا ہے اور معاف کر دینے والی شخصیت ہوتی ہے۔ جو دوسرے تھے انہوں نے اپنی اپنی قوم دکھائی، تو جاؤ میں اس آدمی کو سلطان محمود غزنوی نے کہا جاؤ میں آپ کو معاف کرتا ہوں، آپ کو سید نے بچا لیا ہے اللہ کے حکم سے اور مجھے صحیح مشورہ دیا ہے، کیونکہ ان سب کے درمیان اللہ کی ذات دیکھ رہی تھی کہ یہ آدمی جو میری مخلوق ہے، میرا بندہ ہے، یہ تو واقعی غریب تھا، اس نے واقعی جھوٹ بول کر 1 سال خوب کھایا ہے اور سچ بولا کہ بھائی اگر بادشاہ سلامت آپ مجھے معاف کر دیں تو آپ کی مہربانی، اگر آپ مجھے مارنا چاہیں تو آپ مار سکتے ہیں، میں حضرت خواجہ خضر علیہ السلام سے آپ کی بات نہیں کروا سکتا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معجزہ دکھایا اور اللہ کے حکم سے ہی حضرت خواجہ خضر علیہ السلام
ایک آدمی کی شکل میں میری مجلس میں آپ کو اللہ کے حکم سے بچانے کے لیے آئے، لہٰذا میں نے زیارت کر لی ہے، میں نے آپ کو معاف کیا اور سب کو میں نے معاف کیا۔ تو میری ناظرین سے گزارش ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو 100% تحقیق کرنے کے بعد صحیح آپ کے ساتھ گفتگو کروں، صحیح ولاگ اور صحیح کہانی آپ کو سناؤں۔ تو لہٰذا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی ضرور کریں، شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر کمنٹس ضرور کیا کریں، جس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور اپنے دوستوں کو کہیں وہ مجھے سبسکرائب ضرور کریں، مجھے بھی سبسکرائب کی ضرورت ہے، میں آپ کو اچھی اچھی باتیں بتاتا ہوں۔ تو لہٰذا اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو مجھے بھی فائدہ ہوگا۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، اس کے بعد میں پارٹ 3 آپ کو ایک واقعہ اور سناؤں گا اور آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔